نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی بک پڑھ رہے ہیں اسلامک تعارف۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے انسانی برادری۔ جیسے کہ ہم نے پہلے ٹاپک جو کور کیا تھا مساوات یعنی کہ برابری کا معاملہ کرنا چاہیے ہر ایک کو، کوئی کسی سے کسی بھی طرح سے زیادہ نہیں ہے، اس کے بارے میں تو اس سے ملتی جلتی بات جو ہے انشاءاللہ آج ہم کنٹینیو کریں گے۔ اسلام کے مطابق تمام انسان ایک خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اس لیے تمام انسان ایک برادری ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انسان اور انسان کے درمیان فرق کرنا خدا کی پسند کے مطابق نہیں، یعنی کہ خود سے ہی انسان، جیسے کہ ہم نے پچھلے ٹاپک میں بھی پڑھا تھا کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کم ہے، یہ زیادہ ہے، خود ہی اپنی ایک جو ہے وہ ذہن میں بنا لینا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ انسانیت کا آغاز ایک جوڑے سے ہوا، جیسے کہ اب ہم سب جانتے ہیں، آدم علیہ السلام اور اماں حوا۔ انسان خواہ کہیں بھی ہو اور کسی بھی ملک میں ہوں، سب کے سب اسی ایک ماں باپ کی نسل سے ہیں۔ رنگ اور زبان اور دوسری چیزوں کا فرق محض جغرافی اسباب سے ہوا ہے۔ جہاں تک اصل کا تعلق ہے، تمام انسان آخرکار آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی اولاد ہی ہیں۔ انہی سے نکل کر ساری دنیا میں پھیلے ہیں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ رنگ اور زبان اور دوسری چیزوں کے فرق کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو اجنبی نہ سمجھیں۔ اس کے برعکس یہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے انس ہو، ہر ایک کو دوسرے سے محبت ہو، ہر ایک دوسرے کے کام آئے۔ سارے انسان وسیع تر معنوں میں مل جل کر اسی طرح رہیں جس طرح لوگ اپنے محدود خاندان میں رہتے ہیں۔ اصل میں حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اور دوسرے انسان کے درمیان جو تعلق ہے وہ اجنبیت کا نہیں ہے بلکہ شناسائی کا ہے، دوری کا نہیں ہے بلکہ نزدیکی کا ہے، نفرت کا نہیں ہے بلکہ محبت کا ہے۔ تو جب تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تمام انسان برابر ہیں۔ یہاں نہ کوئی چھوٹا انسان ہے اور نہ بڑا انسان۔ چھوٹے اور بڑے کا فرق انسان اور انسان کے درمیان نہیں ہے بلکہ انسان اور خدا کے درمیان ہے۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے، تمام انسان ایک دوسرے کے مقابلے میں یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ البتہ خدا کے مقابلے میں کوئی انسان بڑا ہو نہیں سکتا۔ تمام انسان یکساں طور پر خدا کے بندے اور مخلوق ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ اپنی مخلوقات میں ایک اور دوسرے کے درمیان کسی کا فرق نہیں کرتا۔ تو یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا، بہت ہی پیاری باتیں تھی جو کہ اکثر انسان ذہن میں نہیں رکھتا اور اس کو بلا کے رکھتا ہے اور اس سے برعکس جو معاملہ کرتا ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو دیکھیں، یہاں تو ایک انسان کے ساتھ معاملہ کرنے کی اس ٹاپک میں بات ہم نے پڑھی کہ اس کا کیسے ہونا چاہیے، وہ تو بہت دور چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم پہلے بھی ٹاپک پڑھ چکے ہیں، مومن کی مثال دی گئی کہ مومن یعنی کہ ایمان والا ایک دوسرے کا جو ہے وہ بھائی ہے، اس کو وہی پسند کرنا۔ حدیث کا مفہوم ہم نے پڑھا تھا کہ اس وقت تک تمہارا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ تم اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو کہ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اس سے بھی بہت ہم دور ہو گئے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ اس پر بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے
قرابت داروں کی باری، پھر رحم کے رشتوں کی باری، تو ہم تو ان کے ساتھ ہی انصاف نہیں کر رہے۔ تو پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم نے ان ساری چیزوں کا جواب دینا ہے۔ اگر ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا ہے، محبت کا معاملہ کرنا ہے، تو پھر اگر ہم انصاف رحم کے رشتوں کے ساتھ نہیں کر رہے، قرابت داروں کے ساتھ نہیں کر رہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ نہیں کر رہا، تو پھر انسان تو بہت دور جا کے بات آتی ہے کہ ایک انسان کے ساتھ معاملہ ہم کیسا کرتے ہیں اور ہمیں کیسا کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹا سا کی پوائنٹ جو میں آپ سب کو دے رہی ہوں، سوچئے گا ضرور۔ جتنی ہو سکے کوشش ضرور کریں کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنا حصہ اس معاملے میں انصاف کرنے میں ڈال دیں۔ اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا، ہم کر رہے ہیں، تو محبت سے، پیار سے اس چیز کا احساس دلائیں، روٹھے ہوئوں کو منائیں۔ دنیا کا مال دنیا میں رہ جانا ہے، اس کی وجہ سے اپنے پیارے رشتہ داروں سے، اپنے رحم کے رشتوں سے دور نہ ہوں، ناراض نہ رہیں۔ پتہ نہیں آج ہیں کل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے والا بنائے، اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بہتر بنانے والا بنائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔